حضرت بایزید بسطامی، دوستو یہ حضرت بایزید بسطامی کسی معمولی شخص کا نام نہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے کہ تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک کا نام حضرت بایزید بسطامی ہے، اور سب سے پہلے آپ کے لیے سلطان العارفین کا لفظ بولا گیا۔ حضرت یحییٰ بن معین نے حضرت بایزید بسطامی کو خط لکھا، جو لکھا حالت اپنی میں لیکن لکھا بسی گئے کیف۔ آپ نے فرمایا حضرت اس شخص کی کیا شان ہے کہ جس نے معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ پیا، اتنا نشہ آیا کہ ابھی تک ہوش نہیں آ رہا۔ تو اب حضرت بایزید بسطامی نے جو جواب لکھا نا، لکھا حالت اپنی میں لیکن لکھا بسی گئے کیف، کہا کہ تم اس شخص کی شان پوچھتے ہو کہ جس نے معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ پیا، اور اس کی حالت کیوں نہیں پوچھتے کہ جس نے سارے کا سارا سمندر پی لیا ہے اور ابھی تک باہوش پھر رہا ہے۔ دوستو یہ ہیں حضرت بایزید بسطامی۔ بایزید بسطامی نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، کہا ماں مجھے بتا میں تجھے راضی کروں یا رب کو راضی کروں، تو اپنے حق مجھے معاف کر دے، رب کو میں راضی کر دوں گا۔ ماں نے اجازت دے دی کہ جا بیٹا تجھے میں اجازت دیتی ہوں۔ چلے گئے، جنگلوں میں ذکر و فکر میں مشغول رہے، تنہائی میں اس کو یاد کرتے رہے، صبح و شام ذکر و فکر کے چراغ روشن رکھے۔ 12 سال گزر گئے۔ 12 سال کے بعد نا بسطام کے قریب سے گزر ہوا، تو کہتے ہیں میں نے سوچا چلو جاتے جاتے ماں کو سلام کر جاؤں۔ کہتے ہیں کہ جب میں دروازے پر پہنچا اور دستک دینے لگا، مجھے خیال آیا کہ ساری زندگی ماں کو تو سکھ دیا کوئی نہیں، تو اب دکھ بھی نہ دوں۔ رات کا ایک پہر بیت گیا ہے، ماں سو رہی ہوگی، میرے لیے اٹھے گی، دروازہ کھولے گی، اتنی تکلیف کیوں دوں۔ کہتے ہیں اس خیال سے میں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، ساری رات گزر گئی۔ کہتے ہیں جب تہجد کا وقت آیا نا، تو گھر سے جو اندر سے نالی آتی تھی نا باہر پانی کی، وہاں سے پانی آنا شروع ہوا۔ میں سمجھ گیا کہ میری ماں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھ گئی ہے۔ میں نے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، رکو بیٹا بایزید بسطامی میں آئی۔ ماں کی تو نگاہیں ہی دروازوں پر رہتی ہیں۔ 12 سال بعد آئے ہیں، دستک دی، کہا رکو بیٹا بایزید بسطامی میں آئی۔ جب ماں نے دروازہ کھولا نا، پہلی نظر حضرت بایزید بسطامی کے چہرے پر ڈالی، تو کہتے ہیں کہ میری ماں کے چشمان سے اتنے موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے۔ حالت میری بکھری ہوئی تھی، 12 سال گزر گئے تھے جنگلوں کی آگ چھانتے، بال بکھرے ہوئے تھے، حالت میری بکھری ہوئی تھی۔ ماں نے ہاتھ اٹھائے، ماں نے کہا یا اللہ، میرا بیٹا بایزید بسطامی تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں عطا کیا۔ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ 12 سال کی ریاستوں سے مجھے وہ کچھ نہ ملا جو ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا۔ اللہ غنی، جو ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا۔ تو سامعین محترم، ان کی رضا میں رب کی رضا ہے، ان کی رضا رب کی رضا کا دروازہ کھولتی ہے۔ جن کے ماں باپ ناراض ہیں اور وہ جا کر کسی پیر صاحب کی خدمت کرتے ہیں، اور بھائی ان کی ٹانگیں دبا، ان کی خدمت کر، پھر کسی ولی کامل کی صحبت میں آ، پھر دیکھنا تیرے دل کی بند کھڑکیاں کیسے کھلتی ہیں۔ تو ایک مرشد کو ناراض کر کے دوسرے مرشد کے پاس آ گیا ہے، کیا ملے گا تجھے؟ راستہ یہیں سے کھلے گا۔ کبھی والدین کو ناراض نہ کرے، ان کو دکھ نہ پہنچائے۔ اسی طرح والدین پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنا نافرمان نہ کرے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے 30 سال ہو گئے ہیں کہ میں نے کبھی اپنی اولاد کو حکم نہیں دیا، جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں پانی چاہیے، کھانا چاہیے۔ میں نے کبھی اولاد کو نافرمان نہیں کیا، اور اگر وہ سن لے میری بات تو لے آئیں، تو اگر نہ سنے، کیونکہ میں نے حکم ہی نہیں دیا تو امر کی مخالفت ہی لازم نہیں آئے گی۔ تو کہتے ہیں غالباً 30 سال ہو گئے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کو کبھی بھی حکم نہیں دیا، صرف اس ڈر سے کہ میری اولاد کہیں میری نافرمان نہ ہو جائے۔ اگر میری اولاد میری نافرمان ہو جائے گی تو پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ جو اولادیں والدین کی نافرمان ہوتی ہیں نا، وہ اگر ہوا میں بھی اڑیں وہ زمین پر آ کے گرتی ہیں، اور جو اولادیں والدین کی فرما بردار ہوتی ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیاں بھی انہیں ہی عطا کرتا ہے۔ اس لیے اپنے والدین کی خدمت کیا کریں، ان کی دعائیں لیا کریں، یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس۔ وہ ایک بچہ تھا نا، والدین کی خدمت کیا کرتا تھا، تو اس کا ایک بھائی ایک بڑے اعظم میں، دوسرا امریکہ، کہیں مثلا 2-3 بھائی تھے اس کے، وہ بیرون ملک تھے۔ تو اس کا دوست اس سے ملنے آیا، اس نے کہا کہ اس کو بھی بھیج دیں، یہ بھی کوئی کام کاج کر لے۔ تو انہوں نے کہا یہ نکما ہی تو ہمارے کام آ رہا ہے۔ وہ اولاد خوش نصیب ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے۔ آخر پہ پیغام یہی ہے، اپنے والدین کی خدمت کیا کریں۔
ان کی دعائیں لیا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حقیقی معنوں میں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.